بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت میں شامل ہونے اور نہ ہونے کے مسائل چل رہے ہیں۔ مسئلہ: جس رکعت کا رکوع امام کے ساتھ مل جائے تو سمجھا جائے گا کہ وہ رکعت مل گئی، اور اگر رکوع نہ ملے، یعنی ایک بندہ ایسے وقت میں آیا کہ امام رکوع سے اٹھ چکا تھا اور پھر وہ نماز میں شامل ہو رہا ہے، تو وہ رکعت شمار نہیں ہوگی، اس کی بعد میں قضا کرے گا، یعنی الگ سے پڑھے گا۔ بعض ناواقف لوگ جب مسجد میں آ کر امام کو رکوع میں پاتے ہیں تو جلدی سے آتے ہی جھک جاتے ہیں، اور اسی حالت میں وہ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ ان کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ تکبیر تحریمہ نماز کی شرط ہے، اور تکبیر تحریمہ کے لیے قیام شرط ہے، یعنی دونوں چیزیں ضروری ہے۔ تکبیر تحریمہ بھی کہنا اللہ اکبر، اور کھڑا ہونا یہ بھی شرط ہے، بھلے کچھ لمحوں کے لیے ہو۔ جب قیام نہ کیا تو تکبیر تحریمہ صحیح نہیں ہوئی، اور جب تکبیر تحریمہ صحیح نہیں ہوئی تو نماز کیسے صحیح ہو سکتی؟ اسی طرح بعض لوگ یہ بھی غلطی کرتے، وہ نماز میں آ جاتے ہیں شامل ہونے کے لیے تو امام رکوع سے اٹھ چکا ہوتا ہے، وہ فوراً سے اللہ اکبر کہہ کے اپنا رکوع کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس طرح بھی رکعت نہیں ہوتی ہے، امام کے ساتھ رکوع ہونا چاہیے تو تب جا کے۔ ایک غلطی لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ نماز میں آ کے جب شامل ہو جاتے ہیں، دیکھتے امام رکوع سے اٹھ چکا ہے، تو پھر وہ رکعت میں شامل نہیں ہوتے بلکہ کھڑے رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں امام جب تک اگلی رکعت نہیں شروع کرتا ہے، کھڑے رہتے ہیں۔ حالانکہ یہ بہت غلط بات ہے، آپ جب آ چکے ہیں شامل ہو جائیں، ٹھیک ہے آپ کی وہ رکعت تو شمار نہیں ہو رہی ہے، لیکن نماز میں شامل ہو کے ثواب تو پا لیں گے۔ تو امام جس حالت میں بھی ہو، رکوع کی حالت، سجدے کی حالت میں ہو، بیٹھنے کی حالت میں ہو، آپ فوراً بس اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائے اور پھر فوراً امام کے ساتھ شامل ہو جائے، تاکہ جلد از جلد آپ نماز کا ثواب پا لیں۔ اگر جماعت کا قاعدہ اخیرہ کسی کو مل جائے، یعنی ایک بندہ ایسے وقت میں آیا کہ امام نماز پوری کر چکا تھا، آخری اتحیات میں بیٹھا تھا، اور رکعتیں نہ ملے تو تب بھی جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ فجر کے جماعت کے وقت سنتیں پڑھنا۔ فجر کی سنتیں چونکہ زیادہ مؤکد ہے، حدیث میں اس کی تاکید زیادہ ہے، لہٰذا ان کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر ایک آدمی مسجد آ جائے اور فرض نماز شروع ہو چکی ہو تب بھی ادا کر لی جائے، بشرطے کہ ایک رکعت مل جانے کی امید ہو تب شروع کرے۔ اگر کسی کو یہ خوف ہے کہ میں سنتیں شروع کروں گا میرے سے دونوں رکعتیں نکل جائیں گی، تو پھر سنتیں چھوڑ دے اور فرض نماز میں شامل ہو جائے، اور اگر وہ ممکن ہو چاہے تو پھر سورج نکلنے کے بعد وہ سنتیں اپنے لیے پڑھ لے۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر رکعتیں ملنے کی امید تو نہیں ہو، صرف یہ امید ہو کہ میں امام کے ساتھ قاعدے تک پہنچ جاؤں گا، یعنی جماعت میں شامل ہو جاؤں گا، تو تب بھی سنتیں پڑھ لے اور آخر میں جماعت میں شامل ہو جائے۔ اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ اگر ایک آدمی فجر کی سنتیں ادا کر رہا ہے اور اس کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں فجر کی سنتوں میں تمام مستحبات وغیرہ کی رعایت رکھوں گا تو میرے سے جماعت نکل جائے گی، تو یہ بھی کر سکتا ہے کہ فجر کی سنتیں مختصر کر کے پڑھے، یعنی نماز کے اندر جو سنتیں وغیرہ ہے اس کو چھوڑ دے۔ جیسے اتحیات کے بعد درود شریف پڑھنا سنت ہے، ضروری نہیں ہے، تو اتحیات کے فوراً بعد سلام پھیر لے، اور 3 دفعہ سبحان رب الاعلیٰ یا 3 دفعہ سبحان رب العظیم کہنا یہ سنت ہے، تو یہ ایک دفعہ کہہ دے تاکہ نماز سنت مختصر ہو جائے اور جماعت میں شامل ہو جائے، تو یہ طریقہ بھی وہ اپنا سکتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور اہم مسئلہ ہے کہ فجر کی سنتیں جب انسان پڑھے اور مسجد میں جماعت چل رہی ہو تو صفوں کے بیچ میں نہیں کھڑا ہو، یہ مکروہ ہے، بلکہ ایک مسجد کے کسی کونے میں جا کے کھڑا ہو جائے، کسی ستون وغیرہ کے پیچھے، صفوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر جب فرض نماز چل رہی ہے یہ مکروہ ہے، علماء نے اس سے منع کیا۔